الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون صدق الله العظيم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 سے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو آیت نمبر 105 ہم نے پڑھی، اس کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُورِزُونَ، اور آسمانوں اور زمین میں اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے مگر یہ ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ اگر آسمان و زمین میں بکھری ہوئی نشانیوں کی طرف توجہ کرتے تو یہ ایمان لے آتے، یہ عقیدہ توحید کا اقرار کر لیتے، یہ شرک سے توبہ کر لیتے، مگر یہ تو ان نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ کفر و شرک میں مبتلا ہیں، اور ان کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ کے وجود کا اقرار بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف کسی نہ کسی انداز میں شرک کا ارتکاب بھی کرتے ہیں۔ فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، ان کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ بعض سادہ لوح لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکہ کے جو مشرک تھے وہ صرف بتوں کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، حالانکہ یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ مکہ کے مشرک اللہ کو مانتے تھے، بلکہ اس کو رزق دینے والا بھی مانتے تھے، اس کو اختیارات کا مالک بھی مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ جب پیدا کرنے والا اللہ ہے، آسمان و زمین کا مالک اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، تو پھر ان بتوں کی تعظیم کیوں کرتے ہو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو وہ جواب دیتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ اللہ کے قریب کر دیں۔ یہ سوچ کل کے مشرکوں میں بھی پائی جاتی تھی اور یہ سوچ آج کے شرک کرنے والوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ بہت سے جاہل لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہماری تو سنتا نہیں ہے، اور جن قبروں والوں کی ہم تعظیم کرتے ہیں اور جن پیروں فقیروں کو ہم مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں، ان کی کوئی بھی دعا وہ رد نہیں کرتا، تو ہم تو مانگوں گے
ہم تو مانگیں گے پیروں سے، فقیروں سے، ملنگوں سے اور قبر والوں سے، اور وہ پھر ہماری درخواست پیش کریں گے اللہ کے سامنے، حالانکہ یہ شرک ہے۔ اللہ تو کہتا ہے سیدھے میرے پاس آؤ، مجھ سے مانگو، میرے علاوہ کسی اور سے نہ مانگو۔ ما فوق الاسباب، اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگنا یہ شرک ہے۔ تو ایک طرف تو ایمان رکھتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، خالق بھی مانتے تھے، مالک بھی مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے، اور دوسری طرف شرک کا ارتکاب بھی کرتے تھے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ ان کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ جیسے اللہ کے ما سوا کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے، رکوع کرنا شرک ہے، اس سے دعائیں کرنا شرک ہے، اس کے نام پر نظر نیاز دینا یہ شرک ہے۔ اسی طریقے سے دکھاوا بھی شرک ہے۔ بہت سے لوگ ہیں ایمان رکھتے ہیں لیکن اپنی عبادت میں دکھاوا کرتے ہیں، اپنی سخاوت میں دکھاوا کرتے ہیں، حج میں دکھاوا کرتے ہیں، جہاد میں دکھاوا کرتے ہیں، تو یہ دکھاوا بھی شرک ہے۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے، چھوٹے شرک کا سب سے زیادہ خوف ہے مجھے تمہارے بارے میں۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے، یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ریا، دکھاوا، کوئی کام دکھاوے کے لیے کرنا، شہرت کے لیے کرنا، انسانوں میں نام پیدا کرنے کے لیے کرنا، انسانوں کو متوجہ کرنے کے لیے کرنا اور انسانوں کو خوش کرنے کے لیے کرنا، یہ ہے ریا، یہ ہے دکھاوا۔ حج کرتا ہے مگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے تاکہ لوگ حاجی صاحب کہیں۔ جہاد کرتا ہے مگر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ تاکہ لوگ مجاہد کہیں۔ ہسپتال بناتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے مگر اس لیے نہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، بلکہ اس لیے تاکہ لوگوں میں نام پیدا ہو جائے۔ تو یہ بھائی ریا ہے، یہ دکھاوا ہے، یہ شرک ہے۔ اور صحیح مسلم میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمام شریکوں سے زیادہ شرک سے بیزار ہوں۔ جو کوئی ایسا عمل کرے گا جس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرے گا تو میں اسے بھی چھوڑ دوں گا اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دوں گا۔ تو بھائی جیسے اللہ کے ما سوا دوسروں سے مرادیں مانگنا، ان کے سامنے سجدہ کرنا یہ شرک ہے۔ جیسا کہ بعض لوگ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، پیشہ ور عاملوں کے پاس جاتے ہیں، پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، قبروں پر جاتے ہیں اور ان سے امیدیں رکھتے ہیں کہ وہ ان کے تمام مسائل حل کر دیں گے، ان کو اولاد دے دیں گے، ان کو بیماری سے شفا دے دیں گے، ان کو عزت دے دیں گے، تو یہ بھی شرک ہے۔ اور اسی طریقے سے دکھاوے کے لیے کوئی عبادت کرنا، سخاوت کرنا، جہاد کرنا یہ بھی شرک ہے۔
ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مسلمان مشرک کہاں ہو سکتا ہے، ایمان والا مشرک کہاں ہو سکتا ہے، لیکن یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہو، کلمہ بھی پڑھتا ہو، اللہ کو مانتا بھی ہو، رسول کو مانتا بھی ہو، اور شرک بھی کرتا ہو۔ آگے فرمایا أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کیا یہ لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کا ایسا عذاب آن پڑے جو ان پر چھا جائے، یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کے نافرمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جاؤ۔ اللہ کا عذاب دن میں بھی آ سکتا ہے اور رات میں بھی آ سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے اور غافلوں کو خبر ہی نہ ہو۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی اللہ پاک نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ آراف کی آیت نمبر 195 میں فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا جیسا کہ سورہ آراف کی آیت نمبر 97، 98 اور 99 میں فرمایا، أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، کیا یہ بستیوں والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ پڑے جبکہ یہ سو رہے ہوں؟ کیا یہ بستیوں والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن کو آ چڑھے، دن کو ہمارا عذاب ان پر آ جائے جبکہ یہ کھیل کود میں لگے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ حالانکہ اللہ کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہوں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ پاک اپنے نبی سے کہلوا رہے ہیں، اے میرے حبیب لوگوں کو بتا دیجئے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، یہ میرا راستہ ہے، میرا راستہ اور میری اتباع کرنے والوں کا راستہ یہ ہے، راستہ یہ ایمان کا راستہ، توحید کا راستہ اور توحید کی دعوت کا راستہ۔ اور یہ جو توحید کی دعوت دی جاتی ہے تو یہ صرف لفاظی نہیں ہے، یہ صرف تقلید نہیں ہے، بلکہ یہ دعوت پوری بصیرت کے ساتھ دی جاتی ہے، عقل اور حکمت کے استعمال کے ساتھ دی جاتی ہے۔ مجھے بھی اس راستے کے سچا ہونے کا یقین ہے اور میرے متبعین کو بھی اس راستے کے سچا ہونے کا یقین ہے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اے پیغمبر آپ ان سے فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اور میری اتباع کرنے والے انسانوں کو اللہ کے دین کی طرف پوری بصیرت کے ساتھ بلاتے ہیں۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اور اللہ پاک ہے، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایمان کے راستے کی، توحید کی راستے کی دعوت دی، اور آپ کے متبعین نے بھی اسی راستے کی دعوت دی۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ کے متبعین نے بھی اسی راستے کی دعوت دی،
تو آپ کے متبعین میں وہ سارے خوش نصیب شامل ہیں جو دعوت جیسے عظیم عمل میں لگے ہوئے ہیں. قیامت تک آنے والے جو مسلمان ایمان اور توحید کی دعوت دیتے ہیں وہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہیں. لیکن سب سے پہلے متبعین وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے نبی کی وراثت کا اور دین کی دعوت کا حق ادا کر دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس امت کے بہترین افراد ہیں جن کے دل پاک اور علم گہرا ہے. ان میں نام کا بھی تکلف نہیں ہے. اللہ تعالی نے ان کو اپنے رسول کی صحبت اور خدمت کے لیے منتخب فرما لیا. تو اے لوگو، تم بھی انہی صحابہ کے اخلاق اور عادات اور طریقوں کو سیکھو کیونکہ وہی سیدھے راستے پر ہیں. تو اللہ پاک اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے اور اسی راستے کی میں بھی دعوت دیتا ہوں اور میری اتباع کرنے والے بھی اسی راستے کی دعوت دیتے ہیں. اور یہ دعوت پوری بصیرت کے ساتھ ہے اور پورے یقین کے ساتھ ہے کہ ہم سچائی پر ہیں. وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. بعض لوگ تو ایسے ہیں جو ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں ان میں سے نہیں ہوں اور میرے متبعین بھی ان میں سے نہیں ہیں. ہم تو خالص موحد ہیں، شرک سے بالکل بیزار، شرک سے بہت دور، شرک سے بھی بچنے والے اور شرک کے شائبے سے بھی بچنے والے. آگے فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے وہ سب آدمی تھے. افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ اللہ کی زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کا انجام کیا ہوا. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، البتہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے جو تقوی والی زندگی بسر کرتے ہیں. افلا تعقلون، کیا تم ان حقائق کو سمجھتے نہیں ہو؟ اگر ہم نبوت کی تاریخ پر اور نبیوں کی سیرت پر نظر ڈالیں تو دو حقیقتیں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ جتنے بھی نبی آئے وہ سارے کے سارے مرد تھے، نہ وہ فرشتے تھے اور نہ ہی وہ عورتیں تھیں. دوسری حقیقت جو انبیاء کی تاریخ اور انبیاء کی سیرت کے مطالعے سے ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ سارے کے سارے نبی شہروں میں نبی بن کر آئے ہیں، اس لیے کہ عام طور پر دیہاتیوں کی طبیعت میں سختی ہوتی ہے اور ان پر جہالت کا غلبہ ہوتا ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں شہری یہ نرم مزاج ہوتے ہیں اور علم دوست ہوتے ہیں. چنانچہ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں
الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولی. ان منافقوں میں جو دیہاتی ہیں وہ کفر اور منافقت میں زیادہ سخت ہیں، اور ان کے معاملے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ انہیں ان احکام کا علم ہی نہ ہو جو اللہ تعالی نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں. تو ایک تو دیہاتیوں کی طبیعت میں سختی ہوتی ہے، جہالت کا غلبہ ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ شہروں کو مرکزیت حاصل ہوتی ہے. جس دعوت اور جس تحریک کا آغاز بڑے شہر سے ہو، اس کے اثرات بہت جلدی دور دور تک پہنچ جاتے ہیں، جبکہ دیہاتوں سے جو آواز اٹھتی ہے وہ صرف دیہاتوں تک محدود رہتی ہے، اس کا پھیلاؤ زیادہ نہیں ہوتا. اسی لیے اس آیت کریمہ میں اللہ نے ان دو حقیقتوں کو بیان فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے وہ سب آدمی تھے. من اہل القری، بستیوں کے رہنے والے، یعنی شہروں کے رہنے والے. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ لوگ اللہ کی زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ان کا انجام کیا ہوا؟ یہ اگر زمین میں چل پھر کر دیکھیں تو یہ حقیقت ان پر واضح ہو جائے گی کہ جتنی بھی سرکش قومیں تھیں ان کو کفر کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، ظلم اور زیادتی کی وجہ سے، ضد اور عناد کی وجہ سے اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. قوم نو کو دیکھو، قوم ہود کو دیکھو، قوم صالح کو دیکھو، قوم لوط کو دیکھو، قوم شعیب کو دیکھو، ان سب کو اللہ پاک نے ظلم اور زیادتی اور سرکشی کی وجہ سے ہلاک اور برباد کر دیا تھا. حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین. جیسے آج کے کفار کو مہلت دی گئی، ایسے ہی ماضی کے کافروں کو بھی مہلت دی گئی تھی، یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی ان پر عذاب کے آنے سے مایوس ہونے لگے اور انہیں خیال آنے لگا کہ کہیں عذاب الہی کا وقت سمجھنے میں ہم سے غلطی تو نہیں ہو گئی، تو مایوسی کے اس عالم میں ہماری مدد آ گئی، پھر جسے چاہا ہم نے بچا لیا، لیکن مجرموں کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. یہ جو ابھی آیت کریمہ میں نے پڑھی سورہ یوسف کی آیت نمبر 110 اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا، اس آیت کریمہ کو قرآن کریم کی مشکل آیتوں میں سے شمار کیا جاتا ہے. اشکال کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو دو الفاظ آئے
زنو اور کذبو، اگر ان کی ضمیر رسولوں کی طرف لٹائی جائے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ نبیوں نے یہ گمان کیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، یا یہ کہ اللہ کی طرف سے معاذ اللہ ان سے جھوٹا وعدہ کیا گیا تھا، یہ معنی بنتا ہے۔ حالانکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شان سے یہ بات بہت بعید ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں ایسا گمان رکھیں کہ معاذ اللہ اللہ نے ان سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، یا معاذ اللہ اللہ نے ان سے جھوٹ بولا تھا۔ اللہ کے نبی کبھی بھی یہ سوچ نہیں سکتے۔ تو یہ جو اشکال ہوتا ہے، اس اشکال سے بچنے کے لیے اس آیت کی اور ان الفاظ کی مختلف طریقوں سے تفسیر کی گئی ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر کی ہے وہ بے تکلف بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب نافرمان قوموں کو بڑی لمبی مہلت دی گئی اور ان پر عذاب نہیں آیا تو انبیاء کرام علیہ السلام ان پر عذاب آنے سے مایوس ہو گئے۔ اللہ کے بارے میں تو وہ یہ بدگمانی نہیں کر سکتے تھے کہ معاذ اللہ اللہ نے ہم سے وعدہ خلافی کی ہے۔ انہوں نے اپنے بارے میں سوچا، اللہ کے نبیوں نے اپنے بارے میں سوچا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ اس قوم پر اس کی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے میں عذاب بھیجوں گا، تو ایسا لگتا ہے کہ اس وقت کے سمجھنے میں ہم سے غلطی ہو گئی۔ ہم نے اپنے طور پر متعین کر لیا کہ مثال کے طور پر 2 سال بعد عذاب آ جائے گا، 10 سال بعد عذاب آ جائے گا، یہ ہم نے اپنے طور پر متعین کر لیا، حالانکہ عذاب کا یہ وقت نہیں تھا۔ ہم نے سمجھ لیا کہ یہ وقت ہے عذاب کا، تو سمجھنے میں اور وقت کا متعین کرنے میں ہم سے غلطی ہو گئی۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا صحیح مفہوم۔ لیکن پھر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ کیا اللہ کے نبیوں سے غلطی ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں بھائی، اللہ کے نبیوں سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، البتہ نبیوں اور دوسرے مجتہدین کے اجتہاد میں فرق یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں کو اجتہادی غلطی پر بھی قائم نہیں رہنے دیا جاتا، بلکہ اللہ انہیں باخبر کر کے ان پر حقیقت کھول دیتے ہیں، جبکہ عام مجتہدین کو یہ مقام حاصل نہیں۔ ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو بعض اوقات وہ ساری زندگی غلطی پر ہی قائم رہتے ہیں۔ تو ایک معنی تو اس کا یہ کیا گیا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، کہ اللہ کے نبیوں نے یہ گمان کیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی وقت کا تعین کرنے میں، اور دوسرا معنی یہ کیا گیا کہ یہ ضمیر قوم کی طرف لوٹتی ہے، دونوں کی ضمیر، ظنوا کی ضمیر بھی اور کذبوا کی ضمیر بھی قوم کی طرف لوٹتی ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ جب اللہ کے نبی
اپنی قوم کے ایمان قبول کرنے سے مایوس ہو گئے اور قوم نے یہ گمان کر لیا کہ یہ انبیاء ہمیں اللہ کے عذاب سے جو ڈراتے تھے وہ جھوٹی باتیں تھیں، تو اس موقع پر اللہ کا عذاب ان پر آ گیا۔ تو فرمایا کہ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی ان پر عذاب کے آنے سے مایوس ہونے لگے اور انہیں خیال آنے لگا کہ کہیں عذاب الہی کا وقت سمجھنے میں ہم سے غلطی تو نہیں ہو گئی، تو مایوسی کے اس عالم میں ہماری مدد آ گئی، اس نافرمان قوم پر اللہ کا عذاب آ گیا، پھر جسے چاہا ہم نے بچا لیا، لیکن مجرموں کو ہمارے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اب یہ آخری آیت کریمہ ہے سورہ یوسف کی، فرمایا کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان کے قصوں میں عقل سلیم والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ خواہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہو یا دوسرے نبیوں کے قصے، ان قصوں کو اللہ نے صرف داستان گوئی کے لیے اور وقت گزارنے کے لیے بیان نہیں کیا، بلکہ ان قصوں کا مقصد عبرت اور نصیحت اور ہدایت ہے۔ ان قصوں کے آئینے میں ہر قوم اپنا چہرہ دیکھ سکتی ہے، فرمانبردار بھی اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں اور نافرمان بھی اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، ظالم بھی اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں اور عدل کرنے والے بھی اپنا چہرہ اور اپنا انجام دیکھ سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان قصوں میں عقل سلیم والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ عقل سلیم والوں کے لیے، میں ترجمہ کر رہا ہوں، عقل سلیم والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ عقل تو سارے انسانوں کے پاس ہے، لیکن بعض کی عقل صرف دنیا کمانے کے لیے ہوتی ہے، بعض کی عقل صرف شرارتیں سیکھنے سکھانے کے لیے، بعض کی عقل صرف چوری اور ڈاکے کے لیے، بعض کی عقل صرف سیاسی جوڑ توڑ کے لیے استعمال ہوتی ہے، بعض کی عقل صرف دنیا کے مفاد تک محدود رہتی ہے۔ ایسے لوگوں کو قرآن سے کیا عبرت ملے گی، کیا ہدایت ملے گی؟ قرآن سے ہدایت اور قرآن سے عبرت اور نصیحت ان لوگوں کو ملتی ہے جن کی عقل پاک ہوتی ہے، جن کی عقل پر نہ نفسانی خواہشات غالب آتی ہیں، نہ تعصبات غالب آتے ہیں، نہ دولت غالب آتی ہے، نہ شہوت غالب آتی ہے، نہ شہرت غالب آتی ہے، نہ روپیہ پیسہ غالب آتا ہے۔ جن کو اللہ پاک ایسی عقل عطا فرماتے ہیں تو وہ قرآن کے قصوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ قرآن کوئی ایسا کلام نہیں ہے جسے کسی نے خود گھڑ لیا ہو۔ کون ہے جو قرآن کو خود گھڑ سکے؟ وہ قرآن جو تحقیق کے ہر معیار پر پورا اترتا ہے، وہ قرآن جس کے مضامین نہ صرف پہلی آسمانی کتابوں میں پائے جاتے ہیں
بلکہ پہلی کتابوں میں جو غلطیاں ہیں قرآن ان کی بھی تصحیح کرتا ہے، ان کی درستگی کرتا ہے۔ اس قرآن کو ایک امی انسان خود کیسے گھڑ سکتا ہے، خود کیسے بنا سکتا ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح، ایسا نبی، ایسا امی انسان جو سینکڑوں ہزاروں سال بعد پیدا ہوا، اور پھر ایسے قصے کو اور ایسے قصوں کو جو ہزاروں سال پہلے پیش آئے تھے، ان قصوں کو وہ پوری درستگی کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ، پوری صفائی کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ، صحت کے ساتھ بیان کر دے، تو کیا تمہارا خیال ہے کہ اس قرآن کو اس انسان نے خود بنا لیا؟ نہیں، یہ سوچ تمہاری غلط ہے۔ کوئی امی انسان ایسا کلام خود نہیں بنا سکتا، یہ کلام تو اللہ کا نازل کیا ہوا ہے۔ اس کا ہر پارہ، ہر سورت، ہر رکوع، ہر آیت، ہر لفظ، ہر جملہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدی وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ یہ قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو کتابیں اس سے پہلے گزری۔ ان کتابوں میں جو سچائیاں تھیں، قرآن ان ساری سچائیوں کو بیان کرتا ہے اور مانتا ہے اور ان کی تصدیق کرتا ہے۔ اور اس قرآن میں ہر اس چیز کی تفصیل ہے جس کی انسان کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ ہر وہ چیز جس کی ضرورت ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خواہ اس کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے ہو یا اخلاق سے ہو یا معاشرت سے ہو، وہ ساری چیزیں اللہ پاک نے اس قرآن میں بیان کی ہیں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ قرآن تو سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، خواہ کافر ہوں یا مومن، لیکن قرآن سے صحیح فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ کافروں کے لیے یہ ہدایت کا سامان نہیں بنتا، یہ رحمت کا سامان نہیں بنتا، بلکہ اس کے بجائے ان کے لیے ضلالت کا سامان بن جاتا ہے، زحمت کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ جو آخری آیت ہے، اس میں قرآن کریم کی 5 صفات اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے، دوسری یہ کہ یہ انسانوں کا خود ساختہ کلام نہیں ہے، اور تیسری یہ کہ یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور چوتھی یہ کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، اور پانچویں یہ کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اگر ان صفات کی روشنی میں ہم یوسف علیہ السلام کے قصے کا جائزہ لیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ نمبر 2، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ خود نہیں گھڑ لیا، کیونکہ آپ نے نہ تو کوئی کتاب پڑھی تھی، نہ کسی کی شاگردی اختیار کی، نہ اہل علم کی صحبت میں بیٹھے، اور نہ ہی زندگی بھر آپ نے کبھی جھوٹ بولا۔ تیسری بات یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو معاملہ اپنے بھائیوں اور والد کے ساتھ پیش آیا،
قرآن نے اس کو پوری تفصیل سے بیان کیا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ یہ قصہ دنیا میں ہدایت کا سبب ہے، اور پانچویں یہ کہ اس ہدایت پر عمل کرنے سے آخرت میں ایمان والوں کو اللہ کی رحمت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک نے جیسے ہمیں سورہ یوسف پڑھنے کی، سننے کی، سنانے کی، سمجھنے کی توفیق دی، اللہ پاک پورا قرآن کریم اسی طریقے سے پڑھنے، سننے، سنانے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ العزیز اب حج کے بعد اللہ پاک نے فضل فرمایا تو سورہ رعد سے ہم اپنے درس قرآن کا آغاز کریں گے۔ انشاءاللہ میں آپ حضرات کے لیے حج کے موقع پر دعا گو رہوں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہاں رہتے ہوئے میرے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے اور حج کے لیے جانے والوں کے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ پاک سب کے سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن جن لوگوں کے دل میں تمنا اور آرزو ہے تو اللہ پاک ان سب کو اپنے گھر میں بلائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، جتنے لوگ بھی اس سال حج کے لیے جا چکے، جا رہے ہیں، یا اللہ ان سب کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ، جو جانا چاہتے ہیں مگر وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکتے تو ان کے لیے جانا آسان فرما دے، وسائل مہیا فرما دے۔ ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت اور روضہ رسول کی زیارت وہ نصیب فرما دے، ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمارے جائز مسائل اپنے فضل و کرم سے حل فرما دے۔ جو والدین اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا دے۔ ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ قرآن کریم کا نور ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، قرآن کریم کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ www.darsequran.com